لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء نے اپنے انقلاب کے مقصد اور ہدف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں مدینے سے نہ ظلم نہ فساد نہ جھگڑے نہ شر نہ لڑائی نہ انتشار ان چیزوں کے لیے نہیں نکلا. میں مدینے سے نکلا امت رسول میں اصلاح کے لیے اور میرا ارادہ یہ ہے کہ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ کہ میں معروف کی تبلیغ کروں وَأَنْحَى عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکرات سے روکوں. عزیزان ایمان، عام طور سے جب ہمارے سامنے یہ جملہ پیش کیا جاتا ہے کہ امر بالمعروف، تو ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اچھائیوں کی ترغیب. قرآن کی آیتوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، حدیثوں میں بھی آیا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں جب بھی ہمارے سامنے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اچھائیوں کی ترغیب دلانا، امر بالمعروف. لیکن عزیزان ایمان، کسی لغت نے معروف کے معنی اچھائی کے نہیں کیے. ہم کو کوئی لغت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں لفظ معروف کا معنی اچھائی سے کیا گیا ہو اور منکرات کا معنی برائی سے کیا گیا ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ نتیجہ جا کے وہ نکلے، مگر ترجمہ یہ نہیں بن رہا ہے. پھر ترجمہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں میں معروف کی تبلیغ کے لیے نکلا. تو معروف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں معروف ہے مشہور کا مترادف. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے مشہور و معروف شاعر، مشہور و معروف ذاکر، مشہور و معروف انجمن، یہی اعلان ہوتا ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ معروف
یعنی جو مشہور ہو، یعنی پہچنوایا ہوا، جسے سب پہچانتے ہوں، جس کو پہچنوایا گیا ہو۔ اب عزیزان ایمان، اگر میں اس لفظ سے استفادہ کروں اور ترجمے کو اس اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کروں، تو ایک نتیجہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہم کو حاصل ہو سکے گا۔ سرکار سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں کہ میں معروف کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، اور منکر کسے کہتے ہیں؟ جس کا انکار کیا گیا ہو، جس کو ٹھکرایا گیا ہو، جس کو رد کیا گیا ہو۔ تو اب اگر ان ذریعوں سے، اس معنی کے ساتھ امام کے کلمے کی طرف ہم متوجہ ہوں، تو اب معنی کیا نکل رہا ہے کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں کس کے لیے؟ کہ اس کو پہچنوانے کے جو معروف ہے، جسے پہچنوایا گیا۔ اب عزیزان ایمان، جس کو پہچنوایا گیا اس کو معروف کرانے، اس کو پہچنوانے حسین کربلا جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کس کو پہچنوایا گیا؟ تو ہر ایک کا پہچنوایا ہوا معتبر نہیں بنے گا۔ کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو خود معتبر ہو تاکہ اس کا پہچنوایا ہوا بھی معتبر بنے۔ تو عالم اسلام میں کیا رسول اسلام سے زیادہ معتبر کوئی شخصیت؟ رسول سے معتبر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یعنی امام حسین جو کربلا جا رہے ہیں، وہ اس کو پہچنوانے جا رہے ہیں کہ جس کو رسول نے پہچنوایا ہے، اور اس کو رد کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو رسول نے رد کیا ہے۔ کربلا حسین جا رہے ہیں ان کو پہچنوانے جس کو رسول نے پہچنوایا۔ اب پوچھئے تاریخ سے کہ رسول نے کس کو پہچنوایا، تو تاریخ بتائے گی کبھی منبر پہ بیٹھ کے پہچنوایا، کبھی دوست پہ بیٹھا کے پہچنوایا، کبھی پشت پہ اٹھا کے پہچنوایا، کبھی ناکا بن کے پہچنوایا، کبھی بستر پہ سلا کے پہچنوایا، کبھی سورہ برات دے کے پہچنوایا، کبھی علم کا ذمہ دار بنا کے پہچنوایا، کبھی غدیر میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہم صلی علی محمد۔ اور مرحلہ یہی تھا، مرحلہ اور مسئلہ یہی تھا کہ جسے رسول نے پہچنوایا تھا اسے کائنات فراموش کر گئی تھی، لہذا حسین نکلے اسے پہچنوانے کہ جس کو رسول نے پہچنوایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ امامت ہے، جس کو حسین پہچنوانے کے لیے کربلا بنا رہے۔ کائنات میں آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ جب رسالت کا اقرار کر لیا گیا تو انکار امامت کیوں؟ بات صرف اتنی ہے کہ رسول کا کام یہ ہے کہ شریعت لانا، امامت کا کام ہے شریعت کو نافذ کرنا۔ اور نفاذ شریعت یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہر انسان جسے برداشت نہیں کر پاتا، تو امامت کا کام ہے نفاذ شریعت، ترویج شریعت۔ وہ اصول جو بنائے گئے ہیں اسے معاشرے میں عملی جامہ پہنایا جائے۔ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، کچھ لوگ ادھر زیادہ پریشان ہوں گے بعد میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔
ہے ابھی جگہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. امامت کا کام نفاذ شریعت رہبری ہے. اب امام جس مرحلے میں ہو اس کا کام ہے کہ وہ ہدایت کرے. چاہے امام اسے قید بنا لیا جائے تب بھی امام کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے. چاہے اس امام کو مقتل میں گھیر لیا جائے، امام کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے. چاہے امامت کو صلح کے لیے مجبور کیا جائے، امامت کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے. چاہے امام کو ولی عہدی کے لیے مجبور کیا جائے، امامت کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے. عزیزان ایمان، اب کسی امام کو اگر کائنات مقید کر لے تو قید کیا ہے دشمن نے، لیکن اس امام کا اپنا کوئی ہدف ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دشمن امامت کو اپنے ہدف سے روک دے. میں اپنے موضوع پہ آ گیا. چونکہ آج شب ولادت امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور میرے بھائیوں اور عزیزوں، عزاداری شعوروں کو بیدار کرتی ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی ایک حدیث ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہمارے شیعہ افتخار جتنا بھی کریں ہم کم ہے. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور یہ ہمارے غم کے لیے مغموم ہوتے ہیں. حدیث وضاحت چاہتی ہے، کلام معصوم ہے. جہاں تک ایک طالب علم کی استطاعت ہے میں وہاں تک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے بہتر علماء سے آپ اس سے بہتر وضاحت سماعت کریں. لیکن عزیزو، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ ذرا غور کیجئے. ہر انسان نسبتوں پہ فخر کرتا ہے. کسی کے گھر میں ایک بہترین نوحہ خان ہو تو وہ پہچنواتا ہے وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ میرا بیٹا ہے. نسبت پہ انسان فخر کرتا ہے. عالم کسی کے گھر میں، ہم فلاں عالم کے رشتہ دار ہیں. ہر انسان، یہ معاشرے کا دستور ہے کہ وہ نسبتوں پہ فخر بھی کرتا ہے اور نسبتوں سے اپنا تعارف بھی کراتا ہے. لیکن نسبتوں کے تعارف کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم فلاں عالم کے بھائی، ہم فلاں شاعر کے دوست، ہم فلاں ڈاکٹر کے عزیز.
تو جب ہم کہیں گے تو سننے والا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے گا کہ یہ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے بھی کہ نہیں، اس لیے کہ یہ نسبت دے رہا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر ایک عالم آ کے کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، ایک ڈاکٹر پہچانوائے کہ یہ میرا عزیز ہے، ایک نوحہ خان پہچانوائے کہ یہ میرا دوست ہے، تو اب سننے والا دلیل نہیں مانگے گا، اب یقین کرے گا۔ عزیزان ایمان، اگر ہم کہتے کہ ہمیں اہل بیت سے نسبت تو ہمیں دلیل دینی پڑتی، امام نے خود نسبت دے دی، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام نے خود نسبت دے کے ہمیں کیا افتخار بخشا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے۔ مگر عزیزان ایمان، اس کی دو پہچان ہے، یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ آپ عرب ملک میں ہیں، مجھے گفتگو میں بڑی آسانی ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ یفرحون فی فرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ امام نے کہا ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ یفرحون لفرحنا ہے، فی فرحنا نہیں ہے۔ اور اردو میں بھی آپ ان دونوں میں بڑا فرق ہے محسوس کر سکتے ہیں۔ کسی کی خوشی میں خوش ہونا بہت آسان ہے، لیکن کسی کی خوشی کے لیے خوش ہونا یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ کسی کے غم میں مغموم ہونا بہت آسان ہے، کسی کے غم کے لیے مغموم ہونا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ اگر امام نے یہ کہا ہوتا کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے تو ہمارے لیے میدان وسیع تھا، ہم جیسے چاہیں خوش ہو جائیں، جو پڑھ کے چاہیں خوش ہو جائیں، جو کہہ کے چاہیں خوش ہو جائیں، جو سن کے چاہے خوش ہو جائیں۔ لیکن عزیزان ایمان، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر لفظ سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ میں ان کی خوشی ہے یا نہیں۔ عزیزان ایمان، میں چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو۔ دیکھیں، خوشی میں خوش ہونا بہت آسان ہے، لیکن خوشی کے لیے خوش ہونا یہ ذرا سخت ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے یہاں مثلا شادی ہو، انہوں نے آپ کو دعوت دی، انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، آپ چلے گئے۔ لیکن اب تو ترقی یافتہ دور ہے نا، اب تو ڈریس کوڈ معین کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی صاحب نے کہا کہ آپ گرین کلر ہونا چاہیے لباس کا، یا جو بھی کوئی بھی معین کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک انسان، اس کو گرین کلر پسند ہی نہیں تھا، وہ اپنا جو کلر اس کو پسند تھا وہ پہن کے وہاں پہنچ گیا۔ دیکھنے والا جب چہرہ دیکھا تو خوشی سے بڑھا، مگر جب لباس دیکھا، کلر دیکھا تو رک گیا۔ ارے بھائی، آ گیا آدمی، خوش ہو جاؤ۔ کہا آپ نے میری خوشی کے لیے
اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ جو کلر ہم نے معین کیا تھا وہ پہن کے آ جاتے. معلوم یہ ہوا گیا ہے انہی کی خوشی میں خوش ہونے، مگر ان کی خوشی میں خوش ہوا، ان کی خوشی کے لیے خوش نہیں ہوا. عزیزان ایمان، اب جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتا ہے، یہ ہمارے غم کے لیے مغموم ہوتا ہے، تو اب یاد رکھیے گا کہ نہ خوشی میں ہم آزاد ہیں کہ جیسے چاہیں خوشی منا لیں، نہیں، ہر ایک عمل سے پہلے ہمیں نگاہ آل محمد کی طرف کرنی پڑے گی کہ آیا ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس شعر سے، ہمارے اس نقطے سے، ہمارے ہی فکرے سے وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے کہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہونے کا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ ہمارے غم کے لیے مغموم ہوتا ہے. تو اب یہاں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ان کے غم کے لیے ہے یا ان کے غم میں ہے. بہت سخت منزل ہے عزیزان ایمان، اور ہم کو عزاداری باشعور بناتی ہے. یہ عزاداری نہ ہو، یہ مجلسیں نہ ہو تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ آل محمد کی خوشی کس میں ہے، آل محمد خوش کس چیز سے ہوتے ہیں. جو بہت سی چیزیں ہیں آل محمد کی خوشی کی، ان میں سے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ جب ذکر حسین ہو تو شرکت کرو. عزیزان ایمان، میں بات کہیں اور نہ چلی جائے. امام کا کام ہے ہدایت، چاہے وہ جس کیفیت میں ہو. اب جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، چونکہ اس کی خوشی ہے امام کے گھر میں، اور یہ کربلا کے بعد امام آئے ہیں. کربلا سے پہلے آئے ہوتے تو ہم یہ سوچتے کہ کربلا کے پہلے کا مرحلہ ہے، لیکن یہ تاریخ اس امام کی ولادت کی کربلا کے بعد ہے. لہذا صرف ایک مشورے کے طور پہ، کسی سے کوئی زبردستی یا کوئی منوانے کی بات نہیں ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں میں اسے کہہ رہا ہوں. 2 مہینہ 8 دن غم حسین کے لیے ہے، لیکن آج جو شب ولادت امام ہے، اگر اس میں ہم صرف امام کا تذکرہ کریں، مصائب نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت ناراض ہوں گے، اس لیے کہ امام کا تذکرہ ہے. اور یہ کربلا کے بعد امام آیا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زمین پہ حجت خدا کا نزول ہو اور کوئی امام خوش نہ ہو. حدیث بھی ہے، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں. جذبات ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایام عزا ہے، ہمیں ماتم کرنا چاہیے، ہمیں مصائب پڑھنا چاہیے، لیکن شعور یہ کہہ رہا ہے کہ حجت خدا کا نزول ہے. لہذا اگر ایک شب ہم ذکر اہل بیت نہیں چھوڑیں گے، یہ تو نسبت اس ذکر میں ہمیں چاہیے. یہ مظلوم ہمارے امام ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سخت ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا. ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون، فخر ہے ہم کو، ہونا بھی چاہیے، اور ہم بڑے افتخار سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں یا 12 اماموں کے جاننے والے ہیں؟ اگر ہیں ہم جاننے والے، ماننے والے، تو مانا اس وقت جائے گا کہ ہم ان 12 معصومین یا 14 معصومین میں ہر ایک کی ایک حدیث تو سنا سکتے ہوں. ہر آدمی خود طے کرے کہ کیا ہم کو 14 معصومین میں سے ہر معصوم کی ایک حدیث یاد ہے؟ کیوں ہم نے اپنے گھروں میں یہ دستور نہیں بنایا
کہ جب کسی امام کی ولادت یا شہادت کا موقع آئے گا تو جو وقت بھی دن بھر میں ایک وقت تو ایسا ہوگا کہ جہاں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا دسترخوان پہ چن کے بیٹھیں گے، پہلے کوئی ایک واقعہ اس امام کا پڑھیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ علیہ السلام۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، پھر ہم سے کہا جا رہا ہے اللہم صل، آگے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہم صل علی محمد۔ دیکھیں ابھی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا سا اور آ جائیے تاکہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو موقع ملے۔ اللہم صل علی۔ میرے جوان بھائیوں، میں اپنے بزرگوں کے لیے پہلے ہی دن کہہ چکا، نہ میرا علم اس لائق ہے نہ عمر اس لائق ہے کہ میں ان کے لیے گفتگو کروں، میں اپنے جوان بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بے ادبی ہوگی کہ اگر میں ان سے اس طریقے سے گفتگو کروں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم چہاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہر معصوم کی ایک حدیث ہم کو یاد ہے؟ ہمیں سائنسدانوں کے اقوال یاد ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جس معصوم کو، جس کو تم مانتے ہو، اس کی کوئی ایک حدیث تو سناؤ، اس لیے کہ انسان اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے نا۔ تو اگر ہم کو ان کا کلام نہیں معلوم تو ہم پہچنوائیں گے کیسے؟ صرف ذہن پریشان کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہمیں طریقہ چاہیے، بس کیسے ہو ہم طے کر لیں کہ اب جب بھی کسی امام کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہوگی، اب کوئی مشکل نہیں، انٹرنیٹ ہر آدمی کے موبائل میں موجود ہے، آپ سرچ کیجئے، جس کی ولادت یا شہادت کی تاریخ آئے، ایک واقعہ پہلے اس معصوم کا اپنے بچوں کو سنائیں، اس کے بعد کھانا نوش فرمائیں، قسم خدا کی ملائک بھی اسی دسترخوان پہ آ جائیں گے، معرفت کے ساتھ، ذکر اہل بیت کے ساتھ۔ نہیں ہے ہم کو یاد تو کیا کریں؟ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، اپنے موبائل کی اسکرین پہ ایک ہفتہ ایک معصوم کا کلام لکھ لیجئے، 14 ہفتے میں 14 معصومین کی 14 حدیثیں یاد نہ ہو جائیں تو بتائیے۔ یا علی اللہم صل۔ ہم جانتے ہیں یا مانتے ہیں؟ اہل بیت کو جانتے ہیں، ہم 12 امامی اگر مانتے ہیں تو ماننے کے لیے کلام کوئی ایک تو ہو کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا ہو، اپنی زندگی کے لیے سرمشق بنایا ہو۔ ہر معصوم کی اگر ایک حدیث پہ بھی ہم عمل کریں تو کل محشر میں شفاعت کے لیے کہہ تو سکتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے فلاں قول پہ عمل کر رہے تھے۔ لہذا ضرورت ہے ہم کو کہ ہم اپنی زندگی کو عملی بنائیں۔ کل وسائل نہیں تھے، آج وسائل ہیں، اور یہ یاد رکھیے جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اتنی ہی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ کل نہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایک لائبریری جا کے کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، کتاب خریدنی پڑتی تھی، اب کیا ہے؟ اب تو دوستوں سے گفتگو کے لیے تو کیا ائمہ کی سیرت سے آگاہی کے لیے ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ میں معذرت کے ساتھ، میں کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک طریقہ کار ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام کا کام ہے ہدایت، چاہے جہاں ہو، قید خانے میں بھی ہو تو کام ہدایت ہے۔ اب اگر کوئی مقید کر کے
امامت کو مرحلہ ہدایت سے روک لے تو اس نے امامت کو اس کے ہدف سے روک لیا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجبور کسی مختار کو اس کے عمل سے روک لے؟ حالات کائنات پیدا کرے گی اور اسی حالات میں امام اپنے ہدف کو لے کے آگے بڑھے گا. بھائی اسی زاویے سے آج اپنے اس امام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے کہ 7ویں امام جن کو قید خانے میں مسلسل گزارنا پڑ رہا ہے زندگی، لیکن کیا کمال ہے اس کا. ایک جملہ جس وقت امام کو قید خانے میں ڈالا گیا اس وقت میرے مولا نے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہو کے ایک جملہ کہا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں اس قید خانے کی تنہائی عطا کی تاکہ میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں. یعنی جس کو کائنات نے سختی سمجھا تھا اس کو امام نے نعمت سمجھا. امام کا کام ہے ہدایت، چاہے قید خانے کی منزلوں میں کیوں نہ ہو. تو اب جب امام قید ہیں تو ہدایت کیسے کریں؟ جب امام آزاد ہیں تو اس وقت امام کے مخاطب جتنے ہیں امام کی ذمہ داری اتنے لوگوں کے لیے ہے، لیکن جب مقید ہیں تو جتنے مل رہے ہیں اس وقت ان کے لیے امام کی اپنی ذمہ داری ہے. اب تاریخ دیکھیے، اس امام کو ایک قید خانے میں نہیں رکھا گیا. تاریخ شاہد ہے کہ مسلسل قید خانے بدل رہے تھے. ذرا بیٹھ کے سوچئے کہ کیا وجہ ہے یہ قید خانے بدلے کیوں جا رہے ہیں. اچھا اگر حکومت قید خانہ بدل رہی ہو تو ہم مان لیں کہ حکومت کو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں ان پہ سختی نہیں ہو رہی ہے لہذا قید خانہ بدل دیا. جو قید خانے کا ذمہ دار ہے اس کے خطوط تاریخ نے رکھے ہیں کہ وہ حاکم وقت کو خط لکھ رہا ہے کہ اس قیدی کو اب ہم اپنے قید خانے میں نہیں رکھ سکتے، تم اس کا قید خانہ بدلو ورنہ ہم آزاد کر دیں گے. عزیزان ایمان سوال یہ ہے کہ کل جب امام کو مقید کر کے لایا گیا تو اس وقت پوری خوشی کے ساتھ یہی قید خانے کا مالک جو رکھ رہا ہے وہ آج آزادی کا پیغام کیوں دلوا رہا ہے؟ عزیزان ایمان مرحلہ یہ تھا کہ جب امام قید خانے میں آئے تو ابھی وہ امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، ابھی گمراہ تھا، مگر ہادی نے آ کے ہدایت کر کے اس کے نفس کو بدل دیا. تاریخوں نے نہیں لکھا لیکن میرا دل یہی کہتا ہے کہ یہ بھی جملہ امام نے لکھوایا، ورنہ وہ تو آزاد کرنا چاہتا تھا. امام چونکہ جانتے ہیں کہ نفس کی حفاظت بھی امامت کی ذمہ داری ہے، اگر یہ مجھے آزاد کر دے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لہذا کہا اب ایسا نہ کرو کہ مجھے آزاد کرو، تم حاکم وقت سے مطالبہ کر لو کہ اسے آزاد کرو، مگر لہجہ بتا رہا ہے، لہجہ بتا رہا ہے کہ اب حاکم وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ذہن میں اس کی حاکمیت کا تصور ہوتا تو قید خانے والا یہ نہ لکھتا کہ اگر اس کو کہیں منتقل نہ کیا تو آزاد کر دیں گے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ قید خانوں میں بھی حریت بانٹتے ہیں. آپ ذرا سوچیں، ورنہ حاکم وقت کو کوئی خط لکھے، یہ تہدید نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تاریخوں نے خطوط اپنے دامن میں رکھے. اب مسلسل قید بدلی جا رہی ہے. کیوں؟ جس قید خانے میں گئے وہیں ہدایت کا مرحلہ سامنے. ہدایت کر دی، اور جب ہدایت کر چکا ہو تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ معرفت کے بعد کوئی قیدی بنا لے؟ یہی وجہ تھی کہ اب تک جتنے قید خانے تھے ان کا مالک ظاہراً مسلمان تھا، لیکن اب جو قید خانہ دیا گیا امام کو، یہودی ہے. تاریخ شاہد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہاں یہ رمق محبت پیدا کر دیتے ہیں. تو اب ایسی جگہ لے جایا جائے کہ جہاں یہ زمینہ ہی نہ ہو، لیکن امام امام ہے. قدرت بھی تو اپنے امامت کے اعجاز کو ظاہر کرے گی. تاریخ شاہد ہے کہ اب ایک ایسی خاتون کہ جو مشہور رقاصہ اور فاحشہ، اس کو قید خانے میں درہم و دینار دے کے بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اور کردار امامت کو داغدار کرو. تاریخ ہے عزیزان ایمان. لیکن جب وہ قید خانے میں آئی، اب اس کا بیان ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ یہ عابد و زاہد یہ کسی اور جلوے میں گم ہے، اور اب اس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب یہ تکبیر کہتا ہے تو قید خانے کے در و بام سے بھی تکبیر کی آواز آتی ہے. قید خانے کے در و بام سے بھی تکبیر اور تحلیل کی آواز آ رہی ہے. کیوں نہ ہو؟ یہ امام کائنات ہے. آج ان ذروں کو اس امام کی جماعت میں عبادت کا لطف مل رہا ہے. اور اب تاریخ بیان کر رہی ہے کہ جب کچھ دن کے بعد، جو دن بھی جتنے معین کیے گئے تھے، اب جو قید خانے کا دروازہ کھولا گیا تو کائنات نے یہ دیکھا کہ اب 2 سجدہ گزار ہیں. اب یہ قید خانہ عبادت خانہ بنا جا رہا ہے. کل تک جو رقاصہ تھی وہ عابدہ ہو گئی. کل تک جو رقص و سرور میں ڈوبی رہتی تھی، آج وہ لذت مناجات سے آشنا ہو گئی. عزیزان ایمان، امام کا جملہ ملاحظہ فرمائے. امام فرماتے ہیں ایک دعا میں، اللہم اذقنی حلاوت عبادتک، اے پروردگار ہمیں اپنی عبادت کی لذت سے آشنا کر دے. معلوم یہ ہوا کیوں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لذت ہے. جب انسان عبادتوں کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اب دوسری چیز میں لطف نہیں آتا.
تھی کہ جب تک وہ وقت کی وہ زلیخا اپنے حسن و جمال میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت تک یوسف کے اوپر اس طرح جان نثار کر رہی تھی کہ اب یوسف سے بہتر کائنات میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب جمال پروردگار کو اس نے محسوس کر لیا تو اب نبی کا جمال بھی اس کے لیے زیبا ہی نہیں رہتا۔ مرحلہ یہ ہے۔ اب وہ لذت عبادت میں ڈوبی ہے، اب دعاؤں اور مناجات میں ڈوبی ہے۔ حاکم کو بتایا گیا کہ تم نے بھیجا تھا کہ اس کے کردار کو داغدار کرے، یہ تو اپنا سا خود صاحب کردار بن گئی۔ بلایا گیا دربار میں، یہ کیا؟ کہا مجھے پھر وہیں بھیج دے۔ عزیزان ایمان ذرا سوچیں، قید خانہ کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی انسان قید خانے میں واپسی کا طالب ہو۔ کہا مجھے پھر وہیں بھیج دے۔ کہا یہ کیا ہو گیا تجھے؟ کہا اب یہ کائنات کی رنگینیاں اب میری نگاہوں کو فریب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اب نور الہی جلوہ روز ہے اور اب ہم اس نور میں گم ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں اس میں کوئی لطف نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب اس کے اوپر حکم دیا گیا کہ کوڑے مارے جائیں۔ عزیزان ایمان، کون ہے؟ حاکم وقت، جو نمائندہ رسول بن کے بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب رقاصہ کی حیثیت سے بلایا گیا تھا، کوڑے اس وقت پڑنے چاہیے تھے یا جب ساجدہ بن کے پلٹی ہے؟ اب خود مزاج کو پہچان لیں کہ اگر حکومت الہی ہو تو نظام کیا ہوگا، اور یہاں کیا نظام ہے؟ ہوا کیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ امام کا کام ہے ہدایت، اگر کوئی ایسی تنہائی میں بھی، اس لیے کہ دنیا کے سامنے وہ یہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ چونکہ کائنات کے سامنے ہیں لہذا کوئی اس طریقے کا عمل انجام نہیں دیتے، لہذا اب تنہائی میں امتحان لو۔ لیکن عزیزان ایمان، کائنات نے دیکھا، کردار بدل دیے۔ تو جب قید کے عالم میں رہ کے امام کرداروں کو بدل سکتا ہو، بات کیا ہے؟ صرف رابطے کا فرق تھا۔ ابھی تک اس کا رابطہ امام سے نہ تھا، لہذا گمراہ تھی۔ امامت سے رابطہ ہوا تو ہدایت پا گئی۔ چاہنے والوں پر اتنا ہی فرق ہے ہر دور کے امام کے لیے، جب تک ہمارا رابطہ رہے گا ہم ہدایت پائیں گے۔ حجاب غیب میں جو وقت کا امام بیٹھا ہے، اگر ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رابطے کو برقرار کریں، اور اسی کے لیے وہ دعائیں ساری جو آپ کے اذہان عالیہ میں ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ امام کا کام ہے ہدایت اور نفس کی حفاظت۔ بہت سے واقعات ہیں
لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی ابن یقطین بڑا مشہور کردار, آپ سنا کرتے ہیں, واقعات سے واقف. امام کے پاس علی ابن یقطین آئے. مولا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس حکومت میں اور تم باغ ڈور سنبھالو. مولا وہاں کہاں بھیج رہے ہیں؟ آپ کی بارگاہ چھوڑ کے کون جانا چاہے گا؟ لیکن امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہو تو ہم جہاں چاہیں وہاں جاتا ہے. اور اب کیا کیا؟ علی ابن یقطین, میں تم سے عہد کرتا ہوں, تم ہم سے عہد کرو. تم ہم سے یہ عہد کرو کہ تم وہاں ظلم میں شریک نہیں ہوگے, اور ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں تلوار سے کوئی قتل نہیں کرے گا. علی ابن یقطین, تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہاں رہ کے ہمارے چاہنے والوں کا کام کرو گے, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دوں گا. اے علی ابن یقطین, تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہاں میرے چاہنے والوں کے کام میں آسانیاں پیدا کرو گے, میں تمہیں بہشت دوں گا. عزیزان ایمان, ذرا سوچئے تو, جب چاہنے والوں کے کام پہ امام بہشت دیں, یا علی, ذرا سوچیں, یہ فقرے نہیں ہیں, یہ پیغام ہیں. چاہنے والے, میرے چاہنے والوں کا کام کرو. اب علی ابن یقطین چلے گئے. تاریخ کہتی ہے کہ علی ابن یقطین کا دستور یہ تھا کہ جو بھی ملا مدینہ امام کے پاس, امام تقسیم کیا کرتے تھے ضرورت مندوں میں. ایک بار علی ابن یقطین کو ایک تحفہ ملا, انہوں نے امام کے پاس بھیجا, امام نے تحفہ واپس کر دیا, کہا علی ابن یقطین اسے رکھو, یہ تمہارے کام آئے گا. تحفہ واپس آ گیا. ایک شخص نے جا کے حاکم کو کہا کہ تم جس کو رکھے ہو وہ تمہارا آدمی نہیں ہے. کہا کیسے پتا؟ کہا معلوم کر لو, کل تم نے ایک تحفہ دیا ہے نا, وہ تحفہ مدینے پہنچ گیا. رات کو اپنے افراد کو بھیجا, علی ابن یقطین کو اٹھوا کے بلوایا. دربار میں آئے, کہیے کس لیے بلایا؟ کہا علی ابن یقطین یہ بتاؤ, وہ جو تم کو تحفہ دیا تھا ہم نے, وہ کہاں ہے؟ کہا گھر میں. کہا گھر میں ہے؟ کہا ہاں. کہا میں نہیں جاتا, کسی غلام کو بھیج کے منگوا لے. بتایا فلاں جگہ پہ رکھا ہے, وہ گئے, جا کے وہ تحفہ لے کے آ گئے. جس نے چغلی کھائی تھی وہ بھی سامنے موجود تھا. اب چونکہ امام نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, شرط کیا ہے؟ شرط اتنی ہے کہ تم میرے چاہنے والوں کا کام کرو گے اور ظلم نہیں کرو گے تو میں حفاظت کروں گا. اور اب تاریخ یہاں پہ خاموش ہوئی. ایک دوسرا واقعہ پھر وہی علی ابن یقطین. مولا نے حکم بھیجا, علی ابن یقطین آج سے وضو کا طریقہ بدل دو.
یہ نہیں پوچھا مولا کیوں کس لیے. مطیع کبھی کیوں اور کاہے نہیں کرتا. حاکم کے حکم پہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوچا کہ کیا کریں, یہاں تو رسوا ہو گئے. پیچھے لگا رہا, دیکھا وہ نماز کے وقت وضو کا طریقہ ان کا آیا. کہا تمہیں نہیں یقین تھا نا, اب یہ طریقہ بالکل تمہیں یقین کی منزل تک پہنچا دے گا. کہا وہ کیا؟ کہا جب نماز کا وقت ہو تو دیکھ لو. ان کا وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب نماز کا وقت ہوا بالا خانے پہ پہنچے, پہنچ کے حاکم نے نگاہ کی تو دیکھا وہی وضو کا طریقہ ہے جو ان کا اپنا وضو کا طریقہ. اب تجھے چھوڑیں گے نہیں. اور عزیزان ایمان تاریخ گواہ ہے کہ گردن کاٹ دی گئی. عزیزان ایمان ایک طرف کون تھا جس کی حفاظت کی ذمہ داری امام نے لی تھی. تو امام جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے, اگر کوئی اس کے قتل میں شرکت کرنا چاہے تو خود قتل ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا اور اب یہی امام ہے, یہی علی ابن یقطین ہے. تاریخوں نے لکھا کہ ایک شخص آیا, ظاہر حکومتوں کے حالات ہیں, کسی کام کے لیے وہ کام نہ کر سکا. علی ابن یقطین اس کا کام نہ کر سکے اور اسے واپس کر دیا. وہ گیا مدینے, جا کے مولا سے کہا مولا ہم گئے تھے اور علی ابن یقطین نے ہمارا کام نہیں کیا. ہر سال علی ابن یقطین کا یہ دستور تھا کہ جب حج پہ جاتے تھے تو وہاں سے مدینے جا کے مولا کی زیارت کیا کرتے تھے. اب جو علی ابن یقطین گئے تو کہلوایا کہ جاؤ مولا سے کہہ دو علی ابن یقطین آئے. مولا نے وقت نہیں دیا. دوسرا دن آیا, علی ابن یقطین کھڑے رہے, دروازہ چھوڑ کے نہیں گئے. عزیزان ایمان یعنی اگر آپ کے مطالبے کو پورا ہونے میں تاخیر ہو تو دروازہ نہیں چھوڑیے گا, اپنے عمل کی طرف نگاہ کیجئے گا کہ وہ کون سا سبب ہے کہ ہمارا مطالبہ اس دروازے سے پورا نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ نے باب الحوائج بنایا ہے. کبھی کبھی مومن کا دل دکھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لہذا توجہ کی ضرورت ہے. دوسرا دن آیا, نہیں ملا وقت, پھر کہلوایا. اب سمجھ گئے, کہا جاؤ مولا سے کہو کہ مولا وہ غلطی کیا ہے, وہ سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. مولا نے کہا علی ابن یقطین فلاں شخص آیا تھا, تم نے اس کا دل دکھایا, وہ میرا چاہنے والا تھا. اگر کوئی مومن کا دل دکھا دے تو امام اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. کسی ایک زمانے کے امام کا یہ واقعہ نہ سمجھیے گا. امامت کا کردار ایک ہوتا ہے, ایک. کہا مولا کریں کیا؟ وہ شخص کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں جگہ رہتا ہے. کہا مولا میں وہاں جاؤں آؤں وقت نہیں ہے, مجھے واپس بھی جانا ہے, کوئی صورت پیدا کر دیجئے.
مولا نے کہا ہاں انتظام میں کر رہا ہوں. کہا مدینے سے باہر جانا تمہیں سواری ملے گی تیار. گئے, سواری ملی, سواری پہ بیٹھے, چشم زدن میں وہاں پہنچ گئے, اس محلے میں پہنچ گئے, اس کے گھر پہنچ گئے. جا کے دق الباب کیا, دروازہ کھٹکھٹایا. وقت کا وزیر دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ علی ابن یقطین. گھبرا گیا, علی ابن یقطین میرے دروازے پہ. دروازہ کھولا. کیا ماجرا ہے؟ آپ تشریف لائیں؟ کہا نہیں کچھ نہیں, میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. کہا کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کہاں میرا تمہارا دل ٹوٹا میری وجہ سے, لہذا میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. میں نے تمہیں واپس کیا تھا, تمہارے رخ کو پھیر دیا تھا, اس لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. اس نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا اب اس سے زیادہ نہ کہیے, اس لیے کہ وہ بھی تو جانتا ہے کہ یہ بھی امام کا صحابی ہے, چاہنے والا ہے. وقتی تکلیف پہنچتی ہے, دل میں مومن کبھی کسی کے لیے بات رکھتا نہیں ہے. لہذا کہا اب ایسا نہ کہیے, بس جائیے, میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہا ایسے نہیں. کہا پھر؟ کہا میں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھ رہا ہوں, تم اپنے پیر کو میرے چہرے پہ رکھو. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا نہیں, اس وقت تو یہی ہوگا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے نقش قدم کو اپنے چہرے پہ لے کے جاؤں امام کے پاس, تاکہ امام کو رضایت میں دیر نہ لگے. لاکھ اصرار کیا, مگر علی ابن یقطین نے کہا نہیں, یہ تجھے کرنا پڑے گا. اس نے لرزتے ہوئے پاؤں رکھے. علی ابن یقطین اٹھے, خوشی خوشی امام کی طرف چلے. چشم زدن میں مدینہ پہنچے. اب تاریخ لکھتی ہے کہ اب جو محلے بنی ہاشم میں اور مسجد کی طرف علی ابن یقطین بڑھے تو کیا دیکھا, ادھر سے امام مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور آ کے بڑھ کے امام نے علی ابن یقطین کو گلے لگا لیا. علی ابن یقطین واقعی تو میرا محب ہے. احساس کریں امام آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں. ایک اپنے چاہنے والے کے لیے امام نے اپنے علی ابن یقطین جیسے صحابی سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ جاؤ معافی مانگ کے آؤ, رضایت لے کے آؤ. تو اب علی ابن یقطین بھی سند رضایت لے کے جا رہے ہیں. عزیزان ایمان, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یہ واقعات وقتی سننے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ زندگی میں اتارنے کے لیے. بس میں گفتگو یہاں سے ختم کر رہا ہوں, اس لیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار یہ شب زیارتوں کی شب ہے, شب جمعہ ہے. پالنے والے ہم سب کو اس باب الحوائج کے دروازے کی زیارت میسر, اس باب الحوائج کی ذریعے پہ ہمارا بھی سلام پہنچے, ہم بھی جائیں اور جا کر کے اس باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار جو قید خانے کی زندگی گزارتا رہا, پروردگار اسی قیدی کا واسطہ کہ جو بے گناہ قید ہیں انہیں آزاد کر دے. یہ شب زیارتوں کی شب ہے, حسین کی زیارت کی شب ہے. ہر معصوم نے حسین کی زیارت کی فضیلت بیان کی ہے. بس آخری روایت, چونکہ میری عادت ہے شب جمعہ بغیر فضیلت زیارت امام حسین کے میں مجلس نہیں پڑھتا, لہذا صرف ایک روایت. کیا ہے حسین کی زیارت کا ثواب, کیا ہے فضیلت زیارت حسین؟ چھٹے امام فرماتے ہیں, اس روایت سے پہلے امام کی ایک حدیث سن لیں, خود سرکار سید الشہداء کیا کہتے ہیں.
اپنے زائروں کے لیے. اور پھر انسان سوچے کہ اگر حسین کی زیارت نہ کرے تو کتنے بڑے نقصان میں. من زارنی بعد موت ہی، زرت لہو یوم القیامہ وَإِن لم یکن وَإِن کان فی النار. اب مجھے جملے ذرا سے یہاں سے اشتباہ ہے، لہذا میں حدیث عربی کی نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں تک من زارنی بعد موت ہی، دو روایتیں ہیں. من زارنی بعد موت ہی، جو بھی میری موت کے بعد میری زیارت کو آئے گا. پہلا جملہ یہ ہے کہ میں اس کی زیارت کو آؤں گا فی لیلۃ الوحشہ، وحشت کی رات قبر میں میں اس کی زیارت کو آؤں گا. یہ ایک حدیث، لیکن دوسری حدیث اس سے زیادہ قیمتی. جو میری زیارت کرے گا میں اس کی زیارت کروں گا قیامت میں، اور اگر وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، فی النار جہنم میں ہوگا، لاخرجتہ تو بالتحقیق میں اسے جہنم سے نکالوں گا. جو میری زیارت کو آ جائے گا. آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا مرتبہ ہے. عزیزان ایمان، ہم زیارت کو جائیں تو یہ ہماری ضرورت ہے. وہ امام کہہ رہا ہے کیا ہم اس لائق ہیں کہ امام ہماری زیارت کو آئے؟ لیکن اپنے چاہنے والوں کو شرف دے رہے ہیں امام. تھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سرکار سید الشہداء کی زیارت کا قصد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے 70,000 ملائکہ کو معین کرتا ہے. عزیزان ایمان، جو بھی زیارت کا قصد کرتا ہے، آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ارادہ الگ شے ہے، عمل الگ شے ہے. معاف کیجئے گا، میں ذرا سا آج وقت لے لیا میں نے، اور انشاءاللہ میں نے جو وقت لیا ہے کل وہ آپ کو واپس کر دوں گا. میں اپنی کل کی تقریر کم کر دوں گا، لیکن آج یہ روایت مجھے مکمل کر لینے دیجئے کہ جو بھی میرے حسین کی زیارت کو جاتا ہے، قصد کرتا ہے زیارت کا، اللہ اس کے لیے 70,000 ملائکہ کو معین کرتا ہے کہ تم اس کی زیارت کے امور کو آسان کرو. اور جب وہ زیارت کے لیے پہنچتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار اب تیرا بندہ حسین کی زیارت کو چل دیا، اب ہمارا کام ختم ہو گیا. خدا کہتا نہیں، بلکہ سفر میں اس کے ساتھ ساتھ رہو اور سفر کی مشکلوں کو آسان کرو. جب وہ قبر حسین پہ پہنچتا ہے اور زیارت کر لیتا ہے، فرشتے پھر پوچھتے ہیں پروردگار یہ زیارت کر چکا، اب ہمارا کام ختم ہو گیا. اللہ کہتا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ رہو اور اسے واپس اس کے گھر تک لے کے آؤ. پھر جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اب فرشتے پھر سوال کرتے ہیں پروردگار یہ ظاہر حسین اپنے گھر پہنچ گیا، اب ہمارا کام ختم ہو گیا. خدا آواز دیتا نہیں، اب تم اس کے دروازے پہ رہو اور اس کی طرف سے درود و سلام کرتے رہو جب تک یہ زندہ ہے، اور اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. ایک دن وہ ظاہر دنیا سے جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں پروردگار ظاہر حسین جا کے حسین سے مل گیا، اب کام ختم. آواز آتی ہے نہیں فرشتوں، اب غسل و کفن میں اس کے شریک ہو اور اس کی تشییع جنازہ کرو اور قبر کی منزلوں تک لے جاؤ.
اب جب قبر کی منزلوں میں زائر سو جاتا ہے پھر سوال کرتے ہیں فرشتے پروردگار اب کام ختم ہو گیا، یہ تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے. خدا کہتا نہیں، قیامت تک اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس کی طرف سے دعا استغفار کرتے رہو. عزیزان ایمان اب سچ بتائیں، جس کے لیے 70,000 معصوم فرشتے استغفار کریں، قیامت میں اس کے نامہ اعمال میں گناہ کہاں سے ملے گا؟ مگر یہ چیز دی کس نے ہم کو؟ حسین کی زیارت نے. پروردگار تجھے اسی حسین کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہم سب کو زیارت حسین کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام کو ہم سے راضی رکھنا، ہمیں اہل بیت کے لیے عزت کا سبب بنانا، ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ دینا. پروردگار یہ زیارت کی شب ہے، ایک معصوم کی آمد کی شب ہے. پروردگار اسی کے صدقے میں ہم سب کو حسین کا زائر بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع